امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے تائیوان کے معاملے پر چین کو خبردار کرنے کے ہفتوں بعد بیجنگ نے اب اس بارے میں سخت اور شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی سے متعلق کسی بھی کوشش کو مکمل طور پر کچل دے گا۔ اتوار کو چین کے وزیر دفاع نے امریکہ پر تائیوان کی آزادی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تائیوان کے معاملے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ سنگاپور میں ہونے والے ایک دفاعی اجلاس میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں واضح کر دوں کہ اگر کسی نے تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف لڑائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ہم ہر قیمت پر اور آخری حد تک اس کے خلاف جنگ کریں گے اور چین کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ بیان کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے چین کو یہ پیغام دیا تھا کہ چین تائیوان کی سرحدی حدود کے قریب اپنے جنگی جہاز اڑا کر خطرے سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ اگر تائیوان پر حملہ کیا گیا تو وہ عسکری طور پر اس کا دفاع کریں گے۔ تائیوان جو خود کو ایک خود مختار اور آزاد ملک قرار دیتا ہے، پر چین بہت عرصے سے دعوے دار ہے، مگر تائیوان امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اتحادی قرار دیتا ہے اور امریکہ میں ایک قانون موجود ہے کہ جس کے تحت وہ اس جزیرہ نما ملک کے دفاع میں مدد دینے کا پابند ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کو لے کر روایتی بیان بازی میں حالیہ شدت اس وقت آئی جب چین نے تائیوان کی فضائی حدود میں اپنی جنگی جہاز بھیجنے میں اضافہ کیا، اور گزشتہ ماہ ہی چین نے اپنے جنگی جہازوں کی ایک بڑی فارمیشن تائیوان کی فضائی حدود میں بھیجی، جبکہ اس کے رد عمل میں امریکہ نے تائیوان کے پانیوں میں اپنے جنگی بحری جہاز اتار دیے۔ تو کیا اس تمام صورتحال میں چین اور امریکہ ایک عسکری تنازع کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کر دے تو اس وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بیجنگ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ طاقت کے استعمال سے اس جزیرہ کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اس بات پر بحث ہوتی رہی ہے کہ آیا چین کے پاس حملے کی صورت میں کامیاب ہونے کی فوجی صلاحیت موجود ہے، جبکہ تائیوان اپنی فضائی اور سمندری دفاع کو کافی حد تک بڑھا رہا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ چین کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم نہ صرف اس کے لیے بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی بہت تباہ کن اور مہنگا ثابت ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹڈیز کے ایک سینئر فیلو کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بیان بازی تو بہت ہے، لیکن اگر چین تائیوان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت پر جب پہلے ہی دنیا کو یوکرین بحران کا سامنا ہے، تو چینیوں کو اس فرق کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چین کی معیشت روس کے مقابلے میں عالمی معیشت سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ چین کا تائیوان سے متعلق ایک مستقل موقف رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ پرامن طریقے سے دوبارہ الحاق کرنا چاہتا ہے، اور ایسا ہی کچھ چینی وزیر دفاع نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا تھا، اور ان کے بیان کے مطابق وہ صرف اس وقت رد عمل دیں گے اگر انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا یا اکسایا گیا۔ چین کو اکسانے کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تائیوان باضابطہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دے، لیکن تائیوان کی صدر نے ہمیشہ اس سے اجتناب کیا، حتیٰ کہ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ تائیوان ایک خود مختار ملک ہے، لیکن انہوں نے اس کی آزادی کا باضابطہ اعلان کبھی نہیں کیا۔ بیشتر تائیوانی شہری ملک کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ البتہ تائیوان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک چھوٹی تعداد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں آزادی کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اس طرح امریکہ بھی ایشیا میں ایک مہنگے جنگی تنازع میں خود کو پھنسانے سے گریزاں ہوگا، اور اس نے متعدد بار یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن، جنہوں نے خود بھی سنگاپور میں ہونے والے دفاعی اجلاس میں شرکت کی، وہاں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایک نئی جنگ چاہتا ہے۔ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ چین تائیوان کی فضائی حدود میں مزید جنگی جہاز بھیج کر یا غلط معلومات پر مبنی مہمات شروع کر کے اپنے گرے زون وارفیئر کو بڑھا سکتا ہے، جسے تائیوان کی فوج کو تھکانے اور ان کا صبر ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تائیوان نے اس سے قبل بھی چین پر ملک میں ہونے والے انتخابات سے متعلق غلط معلومات پر مبنی مہم چلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ یاد رہے کہ تائیوان میں رواں برس کے آخر میں اہم بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چین اور امریکہ میں کم از کم اس وقت میں تائیوان پر اپنا موقف تبدیل کرنے کی کوئی سیاسی خواہش نہیں۔